30واں پارہ ہے سورۃ النازعات، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں اور ان دونوں کا دو قسم کا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ نے حال کو بھی بیان فرمایا اور ان کا مآل بھی بیان فرمایا۔ اس لیے ایک قسم کے لوگ وہ ہے جو دنیا کے اندر عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کے مقابلے میں خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صبح شام اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں اور دنیاوی زندگی 24 گھنٹے ان کے سامنے ہے۔ تو اللہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بس ہر وہ شخص جس نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے محسن اللہ کو اپنا معبود بنا کے اس کی اطاعت میں لگا رہتا، یہ عقل سے کام لیتا، عقل کو برائے کار لاتے ہوئے سوچتا کہ مجھے عدم سے وجود میں کس نے لایا، مجھے ماں کے پیٹ میں کس نے پالا، میرے لیے دنیا کا نظام کس نے چلایا، یہ ساری نعمتوں کو سوچتے ہوئے، ان نعمتوں کا شکریہ بجا لاتے ہوئے، جس رب نے اس کو بنایا، جس رب نے اس کے لیے اس کائنات کا نظام چلایا، یہ انسان اسی رب کا پابند بن کر زندگی گزارتے ہوئے ایمان لے آتا اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارتا۔ لیکن بجائے عقل سے کام لینے کے یہ اپنے خواہشات کے اتباع کرتے ہوئے سرکشی کا مظاہرہ کر کفر کا ارتکاب کر چکا، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا چکا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور پھر یہ گھٹیا زندگی اس کو اصل بنا چکا، جسے اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ یا یحبون العاجلہ، یہ لوگ جو فوری طور والی زندگی ہے یعنی دنیاوی زندگی اس سے محبت رکھتے، وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ لیتے ہیں، یا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک بہت بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کو یاد کرتے ہی نہیں ہیں۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے حال احوال کو جانتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے بنیادی طور پر جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں، اور آخرت جو کہ نہ ختم ہونے والی اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کو بھول چکے ہیں۔ حالانکہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ، جو حیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس پر حیات کا اللہ جل شانہ نے جس کو مصداق بنا کے رکھا ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، جس کو اللہ نے کہا ہے وہ آخرت ہے۔ اس لیے ایک بندہ ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک موت سے پہلے دنیاوی زندگی کے بارے میں تو صبح شام سوچتا رہتا ہے اور اس کے لیے دوڑتا رہتا ہے۔ وہ صرف ایک چھوٹے سے گھر کو بنانا اور ایک معمولی سی سواری کو حاصل کرنا اور صبح شام 2 وقت کا کھانا کھانا اور 2-4 بچوں کو سنبھالنا، یہی اپنی دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا مقصود بنا کے رکھ چکا ہے۔ اس کے لیے تو دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں تصور ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے جنہوں نے صرف دنیاوی زندگی کو اپنا مطلوب اور مقصود بنایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے آتا ہے اے میرے رب لا تجعل الدنیا اکبر ہمی، دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنا دے، ولا غایت رغبتی، میری چاہت اور رغبتوں کی انتہا وہ صرف دنیا نہ بنا دے، ولا مبلغ علمی، میرے علم کی انتہا صرف دنیا نہ بنا دے۔ اب جو لوگ دنیا کو سب سے بڑا غم بنا لیتے ہیں اور پورا کا پورا علم صرف دنیا کے واسطے استعمال کرتے ہیں اور ان کی چاہتیں اور رغبتیں صرف دنیا کے واسطے کہ دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر دنیا والوں کی طرح اپنے حالات بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کو بھول کے صرف دنیا کے پیچھے لگے
فإن الجحیم هی المأوى، یاد رکھو ان کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دوسرے قسم کے لوگ وہ ہے جو دنیا کے اندر عقل کو برائے کار لاتے ہوئے، خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مجھے بنانے والا ایک اللہ ہے اور وہ مجھے موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس نے ایک وقت متعین کیا جو قیامت کا دن ہے، اور میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھ سے میری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس کی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وہ جو قیامت کے دن کو سامنے اللہ کے کڑے ہونے کو یاد رکھتا ہے اور اس واسطے کفر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہاں تک کہ نفس کو اس کے خواہشات کے اتباع سے بچا لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس بندے کا ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ کی خوشیوں اور راحت اور چین اور سکون سے بھری ایک مبارک زندگی۔ یہاں پر اللہ نے انسان کو جو بچنے کے بارے میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ نفس کے خواہشات کی اتباع، کیونکہ ہوا خواہشات انسان کے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا جو مصداق بنایا ہے ایک موقع پہ وہ الہ کا تذکرہ کیا ہے۔ افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا کے رکھا، جو جی میں آیا وہ کر لیا، جو جی میں آیا اس کی طرف دیکھا، جو جی میں آیا وہ سنا، جو جی میں آیا وہ بولا، اپنے نفس کے خواہشات کو اصل مقصود بنا کے۔ بلکہ یہ خواہشات کی اتباع قرآن نے ایک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ خواہشات کی اتباع مت کر، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ انسان کو گمراہ کرنے والی چیز وہ انسان کے خواہشات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے کہ میرا نفس مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے، روز غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، مجھے اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے، مجھے اللہ سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا بے وقوف وَلَعَاجِلُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ، بے وقوف انسان وہ ہے جو نفس کے خواہشات کی اتباع کرے اور پھر اللہ پر امیدیں باندھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہی نہیں اور کہتے اللہ غفور الرحیم۔ اب اللہ تو رازق بھی ہے، اللہ تو رزاق ہے، جس کو جہاں جتنی ضرورت اللہ پہنچاتے ہیں، پھر ہم کیوں اپنے آپ کو تکاتے ہیں ادھر جاب کرو، ادھر دکانداری کرو، ادھر کاروبار کرو، ادھر زمینداری کرو۔ اس معاملے میں اللہ تو رزاق بھی ہے، پھر تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے منہ میں نوالہ نہیں ڈالے گا، اور جب اعمال کی بات بھی اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو جس طرح اللہ رازق ہے لیکن بندہ کے ذمہ ہے اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کے ہاں چھوڑنا، ایسے اللہ غفور اور رحیم بھی، اللہ بخشنے والے ہیں لیکن بخشش کے لیے اللہ نے اسباب اعمال بن، تم تو اعمال میں لگے رہو، اعمال میں کمی کوتاہی آ جائے اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں قیامت کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور نفس کو اس کے خواہشات کے اتباع سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب ہر بندہ سوچے اپنی ذات کے بارے میں کہ میں دنیا کو ترجیح دینے والا ہوں، اس سے نفسی دنیا، دنیا کے پیسے، دنیا کا گھر، دنیا سواری، یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے انسان کو آخرت سے غافل بنا دے۔ بندہ پیسوں میں اتنا لگ جائے اور بندہ دکانوں اور مارکیٹوں میں اور دنیا اپنے کاروباروں میں بندہ اتنا لگ جائے کہ یہ نماز کو چھوڑ بیٹھے، یہ سچ کو چھوڑ بیٹھے، اور یہ معاشرے کے اندر اخلاقیات کو چھوڑ بیٹھے، اور معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق پر قبضہ کرنے والا بن جائے، ڈاکہ ڈالنے والا بن جائے، یہ انسان کے نقصان دہ ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے قیامت کے وقوع کے بارے میں پوچھتے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ایک طرف یہ قیامت کا یقین نہیں رکھتے اور استہزاء کرتے ہیں قیامت کے واقع ہونے کا،
جس طرح اس سورت کے شروع میں بتایا گیا۔ اچھا یہ تو اگر قیامت ہے اور ہمارے لیے جہنم مقدر ہے، پھر تو ہم بڑے خسران اور نقصان والا لوٹنا کریں گے، ہمارا لوٹنا تو بڑا تاوان کا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو آپ سے قیامت کے بارے پوچھتے کہ قیامت کب کا ہے، متى هذا الوقت ان کنتم صادقین ایان مرساها یسألک الناس عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس سے پیغمبر کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا تو پیغمبر نے وہ علم آگے امت کو دیا، اور جن چیزوں کا اللہ نے پیغمبر کو علم نہیں دیا، اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اس کا علم پیغمبر کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے علم کو میں نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن کے لیے تیاری میں لگے رہو اور تم محنت اور کوشش کر دو۔ اس لیے جبریل ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، اور انسانی شکل میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کر رہے ہیں۔ اور سوالات کیا کر رہے ہیں کہ جی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ پھر پوچھ رہے ہیں متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ پوچھنے والے کو قیامت کا کوئی علم نہیں ہے، مجھ پوچھے ہوئے سے بھی قیامت کے بارے میں مجھے کوئی بھی علم حاصل نہیں ہے، وہ اللہ کو حاصل ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں فیما انت من ذکرہا، آپ کو قیامت کے ذکر سے کیا واسطہ، آپ کو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے نہیں دیا آپ کو یہ علم۔ آپ کسی کو یہ نہ بتایا کہ قیامت، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بتایا گیا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ حالات دنیا کے اندر ہوں گے، علامات بتائے، اشراط الساعہ اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بیان فرما دیے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ننگے پیر پھرنے والے ہوں اور وہ بکریاں چرانے والے ہوں گے، وہ بڑے بڑے بلڈنگ بنا کے اور بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حالات یوں ہوں گے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور مالی غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر میں خیانت کرنے والے بن جائیں گے۔ قوم کا جو سب سے بڑا کمینہ انسان ہوگا وہ قوم کا سردار بن جائے گا، اور قوم کے کمینہ شخص کو لوگ یوں سلام کریں گے جیسے عزت دار بندے کو لوگ کہتے ہیں، صرف اس کے شر سے بچنے کے واسطے۔ شراب کھلے عام پیا جائے گا، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، بچے اپنے باپ کی بجائے دوستوں کو ترجیح دیں گے، بچے اپنی ماں کو گالیاں بکنے والے بن جائیں۔ یوں زمانہ آ جائے گا گویا کہ بیٹی نے ماں کو جن لیا ہے، بیٹی اپنے ماں کے سامنے ایسی زبان اختیار کرے گی۔ اور فرمایا کہ لوگ زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے اور سرخ ہوائیں چلیں گی اور انسانوں کی شکل یہ بگڑ جائیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے یکے بعد دیگرے، جیسے کوئی تار کے اندر دانے ڈال دیے گئے اور وہ تار ٹوٹ جائے اور ایک ایک دانہ یکے بعد دیگرے گرتا، اتنے فتنے واقع ہو جائیں گے، زنا پھیل جائے معاشرے کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کا علم نہیں دیا گیا، لہذا حضور نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا وہ امت کو بتا چکے، جو علم نہیں دیا گیا وہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فیما انت من ذکرہ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کو اس کی انتہا ہے، یعنی قیامت کے وقوع کا علم، قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے بس۔ ہاں بڑی نشانیاں یہ بتائی گئی کہ یاد رکھے یہ سورج روزانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سورج جو غروب ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جل شان سے پوچھنے جاتا ہے کہ اللہ میں آگے طلوع ہو جاؤں؟ اللہ فرماتے ہاں طلوع ہو جاؤ۔ یہ طلوع ہوتا رہتا ہے اور رہتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن آئے گا اللہ جل سے پوچھے کہ اللہ میں آگے طلوع ہو جاؤں؟ اللہ فرمائے کہ نہیں، جہاں سے غروب ہو گیا ہے وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ لہذا مغرب پہ سورج غروب ہوگا، پھر مغرب ہی سے طلوع ہو جائے گا، اور جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا سمجھو کہ قیامت پہ تو قریب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کیجیے۔ اور فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک واقع ہو جائے گی کہ کپڑا کاٹنے والا کپڑا کاٹتا رہے گا اور بندہ جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ بہرحال
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے تفصیلات بتائے ہوئے اس کا علم، لیکن قیامت کب واقع کہ عین اس وقت کا کوئی علم نہیں دیا گیا۔ فرمایا انما انت منذر من یخشاہا، اے میرے پیغمبر آپ کی ذمہ داری بس یہ کہ تو آپ قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے اور لوگوں کو قیامت سے ڈرا دیجئے کہ قیامت کے دن اتنا برا حال انسانوں کا بن جائے گا کہ لوگ ایسے گھرے پڑے ہوئے ہوں گے نشے کی حالت میں، حالانکہ کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا، وما ہم بسکارا، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے، جن عورتوں کے پیٹ پہ بچے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو ضائع کر ڈالیں، اور فرمایا کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کان کی لو تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا قیامت سے، کأنہم یوم یرونہا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آج قیامت کا مذاق اڑا رہے، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ان کو یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن یاد ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم یرونہا، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، کأنہم لم یلبثوا، گویا کہ یہ لوگ ٹھہرے نہیں دنیا کے اندر، انہوں نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر ایک شام یا ایک صبح زندگی گزار چکے، یعنی اپنے 60-70 سالہ زندگی کو آخرت کے اندر، آخرت کے مقابلے میں صرف ایک صبح یا ایک شام شمار کریں، جی ہم نے تو دنیا میں زندگی گزاری نہیں، بس ایک صبح ایک شام۔ اس لیے فرمایا کہ اس قیامت کے بارے میں آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری ہے ڈرانا، اور امت کا کام ہے کہ قیامت پر ایمان لے آئے اور قیامت کی تیاری کرے، قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس جو شخص سرکشی کر چکا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے چکا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ہر وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس کے خواہشات کے اتباع سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ قیامت کب قائم ہوگی، فِيمَا أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ، إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، اس کی انتہا آپ کے رب کو ہے، إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، یقیناً آپ ڈرانے والے اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے گویا کہ یہ لوگ لم یلبثوا، نہیں زندگی گزار چکے دنیا کے اندر، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر ایک شام یا ایک صبح۔ صدق اللہ۔